قرآن کی بے حرمتی کرنے والے کو سزا سنا دی گئی۔ اسٹاک ہوم میں قرآن سوزی میں ملوث شخص کو نسلی گروہ کے خلاف اشتعال انگیزی پر سزا سنا دی گئی۔ ایک شخص جس نے اسٹاک ہوم میں کئی بار قرآن کو نظر آتش کرنے میں حصہ لیا، جس کی وجہ سے سویڈن اور مسلم دنیا کے درمیان سفارتی بحران پیدا ہوا، کو ایک نسلی گروہ کے خلاف اشتعال انگیزی کا مجرم قرار دیا گیا ہے۔ اسٹاک ہوم ڈسٹرکٹ کورٹ نے پیر کی صبح سلوان نجم کو سزا اور جرمانہ سنایا، یہ کہتے ہوئے کہ 2023 کی گرمیوں میں ان کے اقدامات اور رویہ ایک معروضی بحث اور مذہب پر تنقید کی حد سے تجاوز کر گئے تھے۔ نجم پر ان بیانات کے الزام میں فرد جرم عائد کی گئی تھی جو انہوں نے اسٹاک ہوم میں قرآن جلانے کے 4 مختلف واقعات کے دوران دیے تھے۔ یہ مظاہرے سلوان مومیکا کے ساتھ کیے گئے تھے، جسے پچھلے بدھ کو ایک ٹک ٹاک براہ راست نشریات کے دوران گولی مار کر ہلاک کر دیا گیا۔ نجم جو 1998 میں عراق سے سویڈن آئے تھے اور جون 2005 سے سویڈن کے شہری ہیں، نے کہا کہ ان کے اقدامات مذہب پر جائز تنقید کے زمرے میں آتے ہیں اور انہیں سویڈن کے آزادی اظہار کے قوانین کے تحت تحفظ حاصل ہے، لیکن کیس کے جج نے کہا کہ آزادی اظہار کا مطلب یہ نہیں کہ کسی کو کچھ بھی کہنے یا کرنے کی مکمل آزادی ہو۔ فیصلے کے بعد جج نے کہا، مذہب کے بارے میں اپنی رائے کا اظہار کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ کوئی بھی شخص جو چاہے کہے یا کرے۔ یہ مظاہرے جن میں قرآن کے نسخے جلائے گئے یا نقصان پہنچایا گیا، نہ صرف سویڈن اور مسلم ممالک کے درمیان سفارتی کشیدگی میں شدت کا باعث بنے، بلکہ سویڈن میں آزادی اظہار کے قوانین کی حد پر ایک شدید داخلی بحث بھی چھڑ گئی۔ نجم کے مقدمے میں استغاثہ نے کہا کہ قرآن جلانے کا مقصد مسلمانوں کو ان کے مذہب کی بنیاد پر تضحیک کا نشانہ بنانا تھا، اور اسی لیے یہ ایک نسلی گروہ کے خلاف اشتعال انگیزی کے زمرے میں آتا ہے۔